السلام علیکم۔ 22واں دن ڈے 22۔ انگریزی جملوں کو بنانے میں حرف اضافہ پریپوزیشن کی بڑی اہمیت ہے۔ انگریزی زبان سیکھنے والوں کو بڑی ہوشیاری سے ان کا درست استعمال سیکھنا چاہیے۔ کچھ پریپوزیشن کا تعلق جگہ، وقت یا طریقے وغیرہ سے ہوتا ہے اور کچھ کا وجہ اور سبب کے ساتھ۔ ان کی مشق بڑی باریکی سے کرنی چاہیے۔ یہ پریپوزیشن عام طور پر اسم ضمیر کا درست لفظوں کے ساتھ تعلق ہونے کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ عموماً اسم وغیرہ سے پہلے لگتے ہیں اور گاہ بگاہ بعد میں بھی جوڑ دیے جاتے ہیں۔ ان کی اچھی طرح مشق کر کے آپ ان پر عبور پا سکتے ہیں۔ مقام ظاہر کرنے والے اسپیشل الفاظ سے بنے ہوئے جملے: on, at, into, in, of, to, by, with, beside, between, among, over۔ کتاب صندوق کے اوپر ہے۔ The book is on the box۔ کتاب میز پر ہے۔ The book is on the table۔ کلرک سیٹ پر بیٹھا ہے۔ The clerk is at the seat۔ دروازے پر سبز رنگ ہے۔ There is green paint on the door۔ والد صاحب دروازے پر کھڑے ہیں۔ Father is standing at the door۔ اسے فرش پر نہ چھوڑو۔ Don't leave it on the floor۔ میں آپ کو گھر پر ملوں گا۔ I'll see you at home۔ کمال کمرے میں آ رہا ہے۔ Kamal is coming into the room۔ شمع اور کمال دونوں کمرے میں ہیں۔ شمع and Kamal both are in the room۔ گلاس میں تھوڑا سا پانی دو۔ گلاس میں تھوڑا سا پانی ہے۔ There is a little water in the glass۔ گلاس میں تھوڑا سا اور پانی ڈالوں گا۔ I'll pour some more water into the glass۔ لوگ دریا میں نہاتے ہیں۔ People bathing in the river۔ بچے دریا میں گر پڑا۔ The children fall into the river۔ بچہ دریا میں گر پڑا۔ The child fall into the river۔ ہم بینچ پر بیٹھے ہیں لیکن والد صاحب آرام دہ کرسی پر بیٹھے ہیں۔ We sit on the bench but father sits in the arm chair۔ آپ میز پر کیوں نہیں بیٹھتے؟ Why don't you sit at the table؟ تم نے کتاب میز پر کیوں نہیں رکھی؟ Why didn't you put the book on the table؟ قلم میز کے دراز کے اندر ہے۔ The pen is in the drawer۔ وہ اپنے مکان کے اندر گیا۔ He went into his house۔ خط ڈاک کے ذریعے بھیجا گیا۔ The letter was sent by post۔ اسے اردو سے انگریزی میں ترجمہ کیجیے۔ Please translate the form Urdu into English۔ ہم نے کیک 4 حصوں میں بانٹا۔ We cut the cake into 4 pieces۔ وہ لاہور میں رہتا ہے۔ اس کا بھائی چنیوں میں رہتا ہے۔ He lives in Lahore but his brother lives at Chuniar۔ ہم لاہور جو پاکستان میں ہے میں رہتے ہیں۔ We live in Lahore which is in Pakistan۔ کراچی پاکستان میں ہے۔ کراچی is in پاکستان۔ ہمالیہ پاکستان کے شمال میں واقع ہے۔ The Himalayas are
in the north of Pakistan. ایران پاکستان کی شمالی سمت ہے. ایران is to the north of Pakistan. کسی آدمی کو اس کی پوشاک سے مت پہچانو. Don't judge a person by his clothes. میں نے دودھ سے بوتل بھری. I filled the bottle with milk. شیر شکار کے ذریعے مارا گیا. The tiger was killed by the hunter. شیر شکاری کے ذریعے مارا گیا. The tiger was killed by the hunter. شیر بندوق سے مارا گیا. The tiger was killed with a gun. خط اس کے ذریعے پین سے لکھا گیا. The letter was written by her with a pen. وہ اپنے بھائی کے پاس کھڑا ہے. He stood beside his brother. He stood beside his brother. میں ہاکی کے علاوہ فٹ بال کھیل سکتا ہوں. I can play football besides hockey. مٹھائی سعید اور انجم کے درمیان تقسیم کرو. Divide the sweet between سعید and انجم. مری پہاڑوں کے بیچ میں واقع ہے. مری is situated amongst the mountain. Amongst the mountain. وہ بھورے بالوں والا آدمی ہے. He is the man with brown hair. وہ اصول پسند آدمی ہے. He is the man of principles. دریائے راوی پر پل ہے. There is a bridge over the river راوی. گیند کو دیوار پر پھینکو. Throw the ball over the wall. ہوائی جہاز سمندر کے اوپر اڑ کر فرانس کی طرف گیا. The aeroplane flew over the sea to France. پرندے پل کے اوپر اڑ رہے ہیں. Birds are flying over the bridge. کشتیاں پل کے نیچے ہیں. Boats are under the bridge. حسن کیسر اور اشفاق کے بیچ میں کھڑا ہے. حسن is standing between کیسر and اشفاق. طارق آسیہ کے سامنے ہے. آسیہ طارق کے پیچھے کھڑی ہے. طارق is in front of آسیہ. آسیہ is standing behind him. بسیں سڑک پر چلتی ہیں. Buses run on the road. ساڑیاں نمائش کے لیے رکھی ہیں. Sarees are on display. ہم کام پر ہیں. وہ ٹور پر ہے. We are on duty. They are on tour. سامان پلیٹ فارم پر ہے. The luggage is on the platform. ہم کشمکش میں ہیں. We are in confusion. پیسہ میری جیب میں ہے. The money is in my pocket. مچھلیاں سمندر میں ہیں. The fish are in the sea. اندر کون ہے؟ Who is inside? بچہ چھت سے گر پڑا. The child fell from the roof.
نقشہ دیوار پر لٹکا تھا. The map was hung on the wall. مجھے اخبار دو. Give the newspaper to me. میرے لیے اخبار لاؤ. Get the newspaper for me. برائے یادداشت. To remember. By, with, in, on, at وغیرہ پریپوزیشن کا استعمال عام طور پر اسپیشل جگہ بتانے والے اور وقت بتانے والے ٹیمپورل جملوں میں ہوتا ہے. گزشتہ اسباق میں آپ ان کو استعمال اور مطلب سمجھ چکے ہیں. ایٹ اور آن دونوں کا مطلب پر ہوتا ہے اور بائی اور وتھ کا مطلب ہے ساتھ، لیکن ان الفاظ کے مطلب ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور بڑا فرق ہے. آن دا ٹیبل کا مطلب ہے میز کے اوپر اور ایٹ دا ٹیبل کا مطلب ہے میز پر، اور بائی کا مطلب ہے کے ذریعہ اور وتھ کا مطلب ہے کے ساتھ. بٹوین دو چیزوں یا آدمیوں کے درمیان آتا ہے. امنگ دو سے زیادہ آدمیوں کے درمیان ہوتا ہے. نجمہ از گوئنگ ان ہر روم. نجمہ از گوئنگ انٹو ہر روم. منجا بالا جملوں میں دوسرے جملہ ٹھیک ہے. یہاں مطلب کمرے کے اندر جانا ہے، نہ اس میں چلنا پھرنا ہے، اس لیے انٹو استعمال کیا گیا. ان کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں یہ مطلب نکلے کہ وہ کمرے کے اندر ہی کوئی کام کر رہی ہے. مثال کے طور پر ذیل کے جملے پڑھیں. آسیہ از ان ہر روم. آسیہ اپنے کمرے میں ہے. آسیہ اپنے کمرے کے اندر سو رہی ہے. آسیہ از سلیپنگ ان ہر روم. شکریہ.